بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں گا، کروڑوں آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. پانی کون سا پاک ہے، کون سا ناپاک ہے، کس کو پی سکتے ہو، کس سے وضو کر سکتے ہو، کس سے غسل کر سکتے ہو، اور کس پانی سے برتن دھو سکتے ہو. پانی کی 3 صفات ہے: رنگ، بو، مزہ. پانی کا رنگ کیسا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بو کوئی نہیں، مزہ آپ کو معلوم ہے. رنگ، بو، مزہ، اگر تینوں صفات پانی کی ٹھیک ہیں تو اس کو پینا، وضو کرنا، غسل کرنا سب کچھ جائے. لیکن اگر تینوں صفات پانی کی خراب ہو گئی، رنگ، بو، مزہ تینوں خراب، تو اس کا حکم چھوٹے پیشاب کی طرح ہے، یہ ناپاک ہے. لیکن اگر 2 صفات ناپاک ہے، رنگ بو یا بو مزہ یا رنگ مزہ، 2 ناپاک ہے. نجاست، چھوٹا بڑا پیشاب اسے دھو سکتے ہو، برتن بھی دھو سکتے ہو، لیکن آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے. اگر ایک صفت خراب ہے، رنگ یا بو یا مزہ، تو پینا نہیں، نقصان نہ ہو جائے. لیکن آپ اس سے وضو اور غسل اور یہ کر سکتے ہیں، اور نجاست والی چیز بھی آپ اس سے دھو سکتے ہیں، وہ صاف ہو جائے گی. یہ پانی کے مسائل آسان. آپ واش روم میں چلے گئے، واش روم آپ کے لیے معاف ہے، پاک تو نہیں کہوں گا. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ توجہ کہ اگرچہ وہاں پر قطرے چھوٹے بڑے پیشاب کے ہو سکتے ہیں یا بچہ گیا ہوگا، لیکن آپ کے لیے اس میں چونکہ اس میں حرج ہے، اس لیے شریعت نے آپ کو معاف گردانا ہے. شک وہم نہ کرو. اگر 2-3 لوٹے ڈال دو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ بھی ڈالو اور آپ وضو وغیرہ کریں تو آپ کر سکتے ہیں، یہ شریعت میں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو شک اور وہم اس سے بچو. شک اور وہم پر میری ایک ویڈیو ہے، وسوسوں پر، طلاق کے وسوسے، پاکی ناپاکی کے وسوسے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام.